جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ ہر ہفتے ہماری زندگی میں ایک ایسا دن آتا ہے جو باقی عام دنوں سے مختلف ہوتا ہے، ایک ایسا دن جب ہمارے سارے کام رک جائیں، ہماری مصروفیات تھم جائیں، ہمیں ایک سنہری موقع ملتا ہے۔ یہ موقع ہے روح کو تازہ کرنے کا، اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنے کا، ایک ایسا دن جس میں ہماری نیکیوں کے کام کا اجر کہیں گنا بڑھ جاتا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جمعہ مبارک ٹو آل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا اور اسی دن وہ زمین پر اترے اور قیامت بھی اسی دن آئے گی۔ بزنس کی دنیا میں ہر ہفتہ ایک اسٹریٹجی سیشن ہوتی ہے، تو آئیں ہم بھی اپنی زندگی کی اسٹریٹجی سیشن کریں۔ تو اس کے لیے 5 سٹیپ ہیں۔ فرسٹ سٹیپ ہے غسل کرنا۔ سب سے پہلے اپنے اندر کی نیگیٹیوٹی کو نکالیں، غسل کریں، صاف لباس پہنیں۔ سیکنڈ سٹیپ ہے سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی چمکے گی، جو کہ اس کے فیٹ سے لے کے کلاؤڈز آف اسکائی تک جائے گی، اور جو قیامت والے دن بھی اس کے لیے شائن کریں گے۔ اینڈ ہی ول بی فارگیون ہز سنز بٹوین دی 2 فرائیڈیز۔ سبحان اللہ، جو مائنر سنز اس نے کیے ہوئے ہیں ایک فرائیڈے سے دوسرے فرائیڈے تک، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس کی امپورٹنس ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا whoever memorizes 10 verses from the beginning of Surah Kahf will be immune to the false messiah۔ اور ایک اور روایت میں لاسٹ 10 ورسز کا بھی ذکر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خصوصاً پہلی 10 آیات اور لاسٹ 10 آیات کو سمجھنا اور میمورائز کرنا، یہ بہت ضروری ہے فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے۔ تھرڈ سٹیپ ہے درود شریف پڑھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو جمعے والے دن مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اور عافیت کیا ہوتی ہے؟ جس کو عافیت مل جائے، اس کو 4 چیزیں مل گئی، سمجھ لو۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ عافیت تجھے دے تو اس کا مطلب تمہیں 4 چیزیں دے۔ 4 چیزیں کون سی؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس بیماری سے موت آ جائے، یعنی کینسر، ہارٹ اٹیک، یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ نہیں لگے گی اسے۔ جو جمعے کو درود شریف پڑھے گا اللہ ان بیماریوں سے بچائے گا۔ نمبر 1 بیماری نہیں لگے گی۔ نمبر 2 اللہ تنہائی کے گناہ سے بچائے گا، تنہائی کے گناہ سے۔ یہ جو موبائل ہے نا، موبائل یہ تنہائی میں آرام سے گناہ کرا لیتے ہیں۔ جو ہی فیس بک کھول کے بیٹھو کچھ نہ کچھ شروع ہو جائے گا کام۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، لیکن اللہ حفاظت کرے گا اس کی، جو درود شریف پڑھے گا جمعے کو۔ نمبر 2 تنہائی کے گناہ سے بچے گا۔ نمبر 3 اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ظالم لوگوں سے اس کی حفاظت فرمائے گا، ظالموں سے واسطہ نہیں پڑے گا۔ نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر محنت کے روزی عطا فرمائے گا، بغیر محنت کے روٹی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جس کو عافیت ملے گی۔ جو درود شریف پڑھے گا اللہ کے نبی نے فرمایا اس پہ عافیت کا دروازہ کھل جائے گا۔ جو 1000 دفعہ پڑھے گا اس پہ 1000 دروازے کھل جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جمعے والے دن جب درود شریف پڑھا جاتا ہے، جو جہاں پڑھتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ سے قصور سے فلاں آدمی نے، فلاں عورت نے یا رسول اللہ آپ کو یہ دودھ بھیجا ہے، تو میں اپنی قبر میں، آپ نے فرمایا میں اپنی قبر میں ہاتھ اٹھا کے اس کا نام لے کے دعا کرتا ہوں اس کے لیے۔ 4 سٹیپ ہے دعا کی قبولیت۔ اس پر ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں، جیسے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک خاص ساتھ ایسی ہے، اب دیکھیے اس کو بھی شمار کر لیجئے، وہ بھی مخفی رکھی گئی ہے کہ وہ ساتھ کون سا ہے۔ ایک خاص ساتھ ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رکھ دے گی، لیکن اسے کو کیا رکھ دیا؟ بات دونوں خطبوں کے درمیان جو وقف جبکہ امام بیٹھتا ہے، یہ وقفہ ہے وہ خاص ساتھ۔
بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر عصر تک کا وقت ہے. لہذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعے کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے عصر تک مسجد میں قیام کرتے ہیں, ذکر اور تلاوت میں مشغول رہتے ہیں. بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے اذان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اور فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, ان دونوں کے مابین جو وقت ہے وہ گویا کہ اس کا, لیکن اس کو بھی مخصوص دیا گیا. اینٹری اسٹیپ ہے استغفار کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں. اس پر مولانا طارق جمیل فرماتے ہیں دن ہے, مبارک دن ہے, توبہ کرتے ہو, نیت کرتے ہو, سامنے والے بھی کہو یا اللہ میری توبہ, زور سے کہو یا اللہ میری توبہ, پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ. اللهم انا تبنا الیک فتب علینا, اللهم انا تبنا الیک فتب علینا, اللهم انا تبنا الیک فتب علینا. اگر یہ دل سے کہا ہے تو آپ کے سب گناہ معاف ہوں گے. تو دوستو, جمعہ کا دن صرف ایک عام دن نہیں ہے, یہ آپ کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو اپنی زندگی کی اسٹریٹجی بنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, تو آج کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی یاد رکھیں, کیا پتہ آپ کی دعا سے کسی کی زندگی بدل جائے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کی زندگی میں یہ ٹرننگ پوائنٹ آ سکے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں 7 دنوں میں ایک دن بابرکت بنایا, وہ جمعہ کا ہے. اس میں ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے, وہ چھپی ہوئی ہے. اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے.